أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وأما السائل فلا تنهر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اور جڑاں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد اتنی ڈھلی سبحان اللہ نہیں بڑی مہربانی جڑاں ہاتھ اتے ہاتھ رکھیں دے محمد خدا نال بندے ملیں دے محمد اور اساں سن دے آئیوں قدیمن حدیثاں غریبیں دے ویڑے وسیں دے محمد حمد و صلاۃ و سلام دے بعد انتہائی واجب الاحترام برادران اسلام معززین حضرات جلوہ آرائے مسند صدارت قدوۃ الکاملین رئیس المتکلمین عمدۃ الصالحین استاد الاساتذہ استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد الخالق عظمتی دامت برکاتہم العالیہ اور جن کی کاوشوں سے آج اس مرکز میں چار چاند لگے ہوئے ہیں آپ کے صاحبزادہ والا شان عزیز مکرم مفکر اسلام استاذ العلماء اور یہ مظہر ہیں الوالد سر لأبیہ کے میری مراد حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ مفتی محمد آفتاب خالق سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مجھ سے قبل آپ نے بڑے بہترین خطابات سماعت فرمائے پیر طریقت رہبر شریعت آل نبی اولاد علی فخر المدرسین حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب آپ نے مختصر ٹائم میں بڑی عمدہ ترین گفتگو فرمائی صوفی باصفا حضرت علامہ مولانا صوفی نذیر احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ علماء کرام تشریف فرما ہیں جن کے اسماء گرامی سے میں واقف نہیں ہوں تمام علماء اہل سنت کی شان ہیں ہم سب کی جان ہے دیے گئے وقت میں انشاءاللہ العزیز آپ کی خدمت میں چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہوں گا اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں مفتی آفتاب صاحب کا کہ انہوں نے محدود جو ٹائم عطا فرمایا ہے تقاضا بھی میرا یہی تھا کیونکہ میں نے آگے پکا لانا جانا ہے بلا تمہید گفتگو تو میں آپ کے سامنے کروں گا لیکن اس سے پہلے جس شخصیت کا آپ کو انتظار رہا جب سے ٹائم لیا گیا دنیا کے 44 ممالک کے اندر دورہ فرما چکے ہیں آپ کے سامنے جلوہ گر ہیں عالمی مبلغ اسلام مقبول عرب و عجم پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان قاری القرآن آج کل خطبہ میں قرآن جو ہے نا بہت کم سننے کو ملتا ہے اگر سننے کو ملتا ہے تو مجہول ملتا ہے
یہ وہ واحد خطیب ہیں جن کو میں نے سنا ہے، اور بھی ہوں گے بڑے بڑے اعلیٰ قرآن پڑھنے والے جو سبا کے بھی قاری ہیں، اور قرآن جب پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے۔ صاحبزادہ والا چاند حضرت علامہ پیر ضیاء المصطفیٰ حقانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، خطاب لاجواب تو انشاءاللہ العزیز ہم آپ کا سماعت کریں گے، ان سے قبل چند گزارشات، قرآن و حدیث کے موتی کہیے سبحان اللہ۔ ابھی تک ہم سن رہے تھے آپ سے، علماء تقریر کرتے رہے اور آپ چپ بیٹھتے رہے، اب چپ نہیں، اب سبحان اللہ اونچی آواز سے بولنا۔ واہ واہ، باذوق مجمع، سبحان اللہ۔ یہ قبلہ شیخ الحدیث صاحب آپ کی کرم نوازی ہے ان پر کہ آپ کا فیض ہے کہ عشق کے ساتھ یہ دل بول رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ والتین والزیتون، اللہ رب العالمین نے دو درختوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا انجیر کی قسم، زیتون کی بھی قسم۔ اب یہ دو درخت ہیں، علماء تشریف فرماتے ہیں اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے واسطہ اس چیز کا دیا جاتا ہے جو چیز عزت والی ہو، احترام والی ہو۔ اگر چیز میں عزت و احترام نہیں، اس کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اب تو یہ دونوں درخت ہی ہیں، تو درختوں کی قسمیں رب اٹھا رہا ہے۔ آپ میں ہم میں سے کوئی بندہ کسی درخت کی قسم اٹھا کر اپنی بات کو پختہ کرنا چاہے تو کیا کوئی بات ہماری مانے گا؟ کوئی بندہ کہے کہ ککر کی قسم ہے میری بات مان لو، تو سننے والا کہے گا پاگل ہے، ککر کیا ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ شیشم کی درخت کی کہے، کوئی دوسرے درخت کی، کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں ہوگا، کیونکہ ان میں عزت اور احترام نہیں ہے۔ تو ہیں تو یہ بھی درخت، ان میں عزت کیسے آ گئی؟ بس بات اگر یہ ڈیلیور ہو گئی آپ تک تو انشاءاللہ العزیز آپ کے دل عشق مصطفیٰ سے اور روشن ہو جائیں گے۔ بھئی باقی درختوں کی قسمیں اٹھائیں، ان کی قسم معتبر نہ بنے، رب بھی تو دو درختوں کی قسم اٹھا رہا ہے۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ چیزوں میں احترام کیسے آتا ہے، کہ چیزیں عزت دار کیسے بنتی ہیں، چیزوں کے اندر احترام کیسے داخل ہو جاتا ہے اور وہ محترم بن جاتی ہے کہ اللہ بھی ان کی قسمیں اٹھاتا ہے اور وہ حصہ قرآن کا بن جاتے ہیں۔ قیامت تک والتین والزیتون جو پڑھتا رہے گا سینکڑوں نیکیوں کا حقدار بنتا رہے گا۔ اب ہیں درخت، اب اس بات کو سمجھیے کہ یہ دونوں درخت عزت والے محترم کیسے بن گئے۔ بات دراصل یہ ہے، ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے امتیوں کو خطاب فرما رہے تھے۔ خطاب کی بات ہے، کہو نا سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے صحابہ کو خطاب فرما رہے ہیں، جس جگہ کے اوپر آپ بیٹھے ہیں ایک جانب انجیر کا درخت تھا، دوسری جانب زیتون کا درخت۔ ان دونوں درختوں کے درمیان بیٹھ کر آپ واز فرما رہے تھے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی زندگی مبارک میں کوئی ایک درس تو نہیں دیا، کوئی ایک خطاب تو نہیں کیا، کئی خطابات کیے ہیں، کئی درختوں کے درمیان کیے ہیں، کئی پہاڑوں کے درمیان کیے ہیں، کئی دیواروں کے سائے میں بیٹھ کر کیے ہیں، کئی جگہوں پر بیٹھ کر کیے ہیں، اور کسی جگہ کا ذکر نہیں ہے، اور کسی پہاڑ کا ذکر نہیں ہے، اور کسی محل وقوع کا ذکر نہیں ہے، ان دو درختوں کا ذکر کیوں آ گیا؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا، ان کا ذکر کیوں ہے؟ باقی جگہ پر تو آپ تقریریں کرتے رہے، کبھی دیوار کے سائے میں، کبھی پہاڑ کے سائے میں، کبھی کسی درخت کے سائے میں، کبھی کسی درخت پہ، کئی تقریریں کی، کسی تقریر کے جہاں بیٹھ کر ذکر کیا وہاں کا ذکر نہیں آیا۔ اللہ نے اگر ذکر کیا تو ان دو درختوں کا ذکر کیا ہے۔
اس کی بھی تو کوئی خاص وجہ ہوگی نا بھئی، توجہ کرنی، اس کی بھی تو کوئی خاص وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ نے باقی ساری جگہوں کو چھوڑ دیا، پہاڑوں کو چھوڑ دیا، دیواروں کو چھوڑ دیا، ان دو درختوں کی قسمیں اٹھائی اور قرآن کا حصہ بنا دیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ دراصل یہ ہے کہ جس دن آپ زیتون کے درخت اور انجیر کے درخت کے درمیان بیٹھ کر اپنے صحابہ کو خطاب کر رہے تھے، اس دن دراصل بات خاص یہ تھی کہ آپ کی تقریر کا جو موضوع تھا وہ آمد مصطفیٰ تھا۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سیدی مرشدی، یا نبی یا نبی۔ اب پتہ چلا چیزوں میں جو احترام آتا ہے وہ کسی اور وجہ سے آتا ہے، وہ نسبت کی وجہ سے آتا ہے۔ اب باقی محلے وقوع جتنا جہاں بھی آپ بیٹھے، اللہ نے کسی کی قسم اٹھائی نہیں، صرف ان دو درختوں کو اٹھائی، اس لیے کہ جب ان دو درختوں کے درمیان آپ تقریر کر رہے تھے تو آپ کی تقریر کا جو موضوع تھا وہ آج والا موضوع تھا۔ جو آج موضوع ہے آمد مصطفیٰ کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر کے چند الفاظ کو قرآن میں بھی بیان کر دیا۔ رب نے فرمایا جب عیسیٰ علیہ السلام تقریر فرمانے لگے وہ تقریر کیا تھی؟ اللہ نے فرمایا قرآن کے اندر وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ اللہ نے آپ کی تقریر کا موضوع بھی کچھ بیان فرما دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تقریر کر رہے تھے اس میں آپ فرما رہے تھے وَمُبَشِّرًا کہ خوشخبری دینے والے ہیں۔ آج بھی آپ کو ہر عالم نے خوشخبری سنائی کہ نہیں سنائی؟ آپ نے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، فرمایا ایسے رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام گرامی احمد ہوگا۔ اللہ کا ہر نبی، ہر رسول اپنی امت کو ہمارے نبی کی خوشخبریاں دیتا آیا۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ انبیاء کہتے کہ سرکار تشریف لائیں گے، ہر نبی ہر رسول اپنی امت کو یہ کہتا کہ وہ نبی تشریف لائیں گے۔ ہماری اور ان کی بات میں فرق صرف یہ ہے، وہ کہتے گئے تشریف لائیں گے، ہم کہتے ہیں تشریف لے آئے ہیں۔ ورنہ موضوع تو ایک ہی ہے، وہ کہتے گئے تشریف لانے والے ہیں، لانے والے ہیں، ہم نے کہا لا چکے ہیں، تشریف لے آئے ہیں، ہماری بگڑیاں بن گئی ہیں۔ سارے نبی بڑی عزت و شان والے ہیں لیکن ہمارے نبی کا مقام ہی بلند۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ نے سوال کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیا سوال؟ عرض کی حضور اللہ نے آپ کو اتنا مقام عطا فرمایا کہ آپ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے ہیں، کوئی نابینا اندھا آ جائے آپ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیریں اللہ اسے بینائی عطا فرما دیتا ہے، کوڑھ کا مریض برس کا پورا جسم گلا سڑا ہوا اس کے لیے دستے شفقت آپ پھیریں یا دعا کریں تو اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ اتنا بڑے بڑے معجزات آپ کے پاس ہیں اور لاکھوں لوگ شفا پا بھی چکے ہیں۔ پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس روزانہ کتنے لوگ آتے؟ 70,000 بندہ روزانہ شفا پاتا۔ اب کوئی چھوٹے ذہن والا بندہ یہ کہے کہ ایک ڈاکٹر بھی ہو اس کے پاس سارا دن لائن بھی لگی رہے تو وہ بھی 70,000 کا علاج نہیں کر سکتا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اور عام بندے میں تجھے فرق ہی نظر نہیں آتا۔ دوسری بات یہ لوگ آ جاتے مجمع لگا دیتے ایک ہی مرتبہ آپ دعا کرتے اللہ سب کو شفا عطا فرما دیتا۔
عرض کی حضور اتنا بڑا مقام ہے آپ کا، تو آپ جس نبی کی خوشخبری سنا رہے ہیں کیا اس کا مقام آپ سے بھی بلند ہوگا؟ آپ نے فرمایا تم مقام کی بلندیوں کی بات کرتے ہو، مجھ عیسیٰ کا دل یہ چاہتا ہے وہ محمد عربی ہوں، میرے سامنے آ جائیں، میں عیسیٰ دوڑ کے جاؤں، ان کے قدموں میں جو نالین ہے میں اس نالین کے تسمے باندھوں، یہ مجھ عیسیٰ کا دل کرتا ہے۔ یہ تو انبیاء کی عقیدت ہے حضور کی بارگاہ میں۔ پتہ نہیں ملا کو کیا ہو گیا، کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں۔ انبیاء کا بڑا مقام، لیکن ہمارے نبی کا سب سے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر، چلو میں کہ تمہارے ذوق ہی چیک کر گنوں بھی ہو سکتے اونا پہ بولیں دے وہیں چا بولو کہ یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، کہ رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا، بڑی مہربانی ذرا مل کے پڑھ لیجئے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری، واہ واہ، بغیر بولے بھی سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عقیدت آپ نے سماعت، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب امت محمدیہ کی شان کا پتہ چلا نا، رب کی بارگاہ میں عرض کی، رب العالمین مجھے محمد عربی کا امتی بنا دے، اور اللہ نے آپ کو ہم سب کو بغیر مانگے امتی بنا دیا ہے۔ کتنی بڑی شان کے مالک آپ لوگ بیٹھے، سابقہ انبیاء کی اگر امتوں کے اندر دیکھا جائے، اگر ان سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی، ان کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہے، یہ بہت بڑا بدکردار، کسی کے دروازے کے اوپر لکھ دیا جاتا یہ بہت بڑا گناہگار ہے، یہ بہت بڑا بدکردار۔ یا جناب والا اگر کوئی سب سے زیادہ بڑا گناہ کرتا تو اس کا چہرہ تبدیل ہو جاتا، کسی کی شکل بندر بن جاتی، کوئی جناب والا خنزیر بن جاتا۔ آج فیصلہ کر کے دیکھو ہمارے اندر کون سی اس وقت برائی ہے جو ہمارے اندر موجود نہ ہو، لیکن خدا کی قسم ذرا اٹھا کر بتاؤ کبھی کیا ہمارے ماتھے پر لکھ دیا گیا، یا کبھی ہمارے دروازے کے اوپر لکھ دیا گیا، یا ہماری کبھی شکلیں تبدیل ہو گئی؟ ایسا نہیں ہوا، سارے گناہ بھی ہمارے اندر موجود۔ ادھر مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، لیکن کوئی کھوتے پر بیٹھا ہے تو وہیں بیٹھا رہتا ہے، کوئی دکان پر بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے، کوئی گھروں کے اندر بیٹھا ہے وہیں بیٹھا ہے، کسی کو کوئی خبر نہیں ہوتی جناب والا کہ 5 وقت نماز جا کے ادا کرے، بڑے سے بڑا گناہ کر لیتا ہے، لیکن کبھی اس کے نہ دروازے پر لکھا گیا نہ ماتھے پر لکھا گیا یہ تیرا میرا کمال نہیں بلکہ آمنہ کے لال کا کمال۔ بھئی میں کو دیتے گئے ٹائم اچھ 2 منٹ ہیں لیکن 5 منٹ دے لین نہ رہے، وہ میں اپنے کھاتے وچ کیوں رکھا ہو تو توڑے کھاتے دن انشاءاللہ ہنے منٹے وچ میں حاضری مکمل کرا تو میں حضرت صاحب دے حوالے ذکر مصطفیٰ دی میں پھرنا آکو سبحان اللہ۔
ہاں اپنی زبان جلے تواری ہے یہ اتھا سبحان اللہ اچھی بولنے پہنا ہے وہ بھی آج دنیا میں قانون ہے جیتی اردو نہ بولو لوگ پروفیسر نہیں سمجھدا ہے اپنی زبان بولو زیادہ نہیں بس اپنا طالب سے بھی بندہ ہے اردو میں خطاب تھی ونجے واہ واہ کیا بات ہے سرکار دو عالم علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر تشریف گئے ہیں صحابہ کرام بیٹھن آپس سے گفتگو پہ کریں گفتگو کیا ہے انہیں دا موضوع جو رہے وہ سابقہ نبیوں دی شان تو علی ساڑی کارنا بھائی مسجد جو 5 بندے بیٹھے ہوں باہر علینا گلہ بیٹھے کریں واہ وہ ساڑی عبادت حتیٰ کہ موت دے تلے دے بنتے کل خانی آلے نہیں بجائے کوئی اپنی موت دے بارے فکر سوچ نہیں کسی دی غیبت گلہ کوئی نہ کوئی سیاسی گل یہ علمیہ صحابہ ہن انبیاء جن شانہ ایک کہ حضرت آدم صفی اللہ ابراہیم خلیل اللہ نوح نجی اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حضور تشریف گئے سرکار نے فرمایا تو ساتھ پہلے سابقہ نبیان تعریفاں کرنے دے بیٹھے ہوئے نا میرا دل بہت خوش تھا کیونکہ میں تو آپ کو دسائے ذکر الانبیاء عبادت نبیان دا ذکر کرنا تو ساتھ جیرے نبی دی جیڑی شان بیان کی دی بے شک او نبی اون شان دے لائے کے تو ساتھ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بالکل حضرت ابراہیم خلیل اللہ تو ساتھ کہ حضرت عیسیٰ روح اللہ بالکل حضرت عیسیٰ روح اللہ تو ساتھ کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ بالکل حضرت موسیٰ کلیم اللہ لیکن میرے صحابہ اے بھی یاد رکھو آنا حبیب اللہ ہے آنا حبیب اللہ سرکار نے فرمایا میں اللہ دا حبیب ہاں اچھی آواز نہ لکھو نا سبحان اللہ اس واسطے ایسا بھی یادوں کہ جے کو رب سونا نور بناوے یہ اگلے بولے ہوئے تھے پچھلے قسم چاہتے ہیں مولوی جتنا بلواوے نہیں بولنا نہیں اگلے نہیں تو اگلے چپ کرو پچھلے آنکھوں نا سبحان اللہ واہ واہ جے کو رب سونا نور بناوے جے کو رب سونا نور بناوے بیبیاں منہ دے گھر آوے تے اس نو حبیب آدن حبیب آدن تے اس نو حبیب تے جند نور تو کل کائنات بنی سبحان اللہ بات ڈھلی سبحان اللہ وہ جند صدقے تیری ذات دا وجود ہے کہ جند نور تو کل کائنات بنی چند تارے دن تے رات بنی جند خالق ناز اٹھاوے جند خالق ناز اٹھاوے جند نادیاں قسماں کھاوے تے اس نو حبیب تے جند آپ خدا استاد ہوئے جند آپ خدا استاد ہوئے جنوں یادیاں امت یاد ہوئے اے امت ذرا اپنی شان پچھان میرے پاک نبی کریم علیہ السلام دا جلا میلاد ہویا سرکار دی ولادت دے وقت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کائنات دے اتے جلا سرکار دی جلوہ گری تھی آپ نے اندھے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ فرمایا سجدہ کر کے کن لایا کہ سجدے دے اندر کیڑی تسبیح سرکار پہ پڑھ دن صرف ہکا پی آواز اندھی ہے رب حبلی امتی اے رب العالمین میری گناہگار امت دی پارت ہوئی آکھو نا سبحان اللہ کہ جندہ آپ خدا استاد ہوئے جنوں یادیاں امت یاد ہوئے جڑا غار حرا وچ جاوے جڑا غار حرا وچ جاوے امت لئی نیر وہاوے تے اس نو حبیب تے جند تاب شمس و قمر ہوون جد یار صدیق عمر ہوون
जिंद यार सिद्दीक उमर होवन जड़ा पत्थरां तो बुलवावे जड़ा पत्थरां तो बुलवावे लथा सूरज वापस लावे ते उस नु हबीबा ते तुस छोड़ो खाकी बंदे इहो नूर बशर दे धंदे जड़ा बशरी वेस वटावे जड़ा बशरी वेस वटावे ते जबरील नु समझ ना आवे ते उस नु हबीब सदाएं दरूदों की आती रहेंगी जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा।